دو جمعوں سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی شان اور آپ کی عظمت ایسی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس طرح غار میں ابو بکر میرا یار تھا، میرا ساتھی تھا، اسی طرح قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی جو میرے ساتھ لوگوں کو پانی پلا رہا ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، والہانہ عشق تھا اور عشق میں وارفتہ تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جب تک صدیق اکبر کے گھر میں تھی، ابا جان کے گھر میں، کوئی دن ایسا نہیں اور کوئی شام ایسی نہیں کہ جس دن اور شام میں مصطفیٰ ہمارے گھر نہ تشریف لائے ہو۔ اتنا پیار حضور کو، اتنا پیار تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھ محمد عربی کو پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کے احسان کا بدلہ جو تھا میں نے دے دیا، مگر ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے روز اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو فرمایا کہ اللہ رب العزت احسان کا بدلہ دے گا، پہلی بات کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو خدمت گزاری ہے، اور دوسرا اللہ بدلہ دے گا، یعنی اللہ پاک عظمت و شان صدیق اکبر قیامت والے دن اجاگر کر کے لوگوں کے سامنے رکھے گا، دیکھو یہ میرے محمد عربی میرا محبوب ہے اور میرے محبوب کا محبوب صدیق اکبر کی شان دیکھ لو، یہ شان صدیق اکبر ہے۔ یعنی احسان کے بدلے سے مراد یہ ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا جب حضور نے فرما دیا کہ اللہ اس احسان کا بدلہ چکائے گا، وہ تو ہمارے اوپر بھی ابھی واضح نہیں ہے، لیکن جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک شان صدیق اکبر کو اجاگر کرے گا قیامت کے دن۔ اور پھر حضور نے خود فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے فرمائے گا جاؤ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کا دن ہے؟ اس ایک اللہ کا دن ہے۔ اللہ رب العزت اپنے جلال پر ہوگا، اس دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے جلال کو جمال میں پتہ ہے کیا چیز بدلے گی؟ جی یا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ فرمایا سب سے پہلے میں جس کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس کے جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے پیش کروں گا وہ اور کوئی نہیں، میرا ابو بکر ہوگا۔ یہ اعمال ہیں صدیق اکبر کے، کہاں پھر رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے؟ ارے وہ جنہوں نے دیکھا وہی جانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کس جگہ پر مصطفیٰ سے پیچھے رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ معاذ اللہ چھوڑا۔ جنگ بدر میں عریش میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جلوہ فرما تھے جنگ بدر میں، اب وہاں پر مسجد بنا دی گئی، عریش کا ایک اونچا سا چبوترا تھا، کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ دیکھیں جنگ کا معائنہ فرماتے رہیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رائے کو پسند کیا، مشورے کو پسند کیا۔ یہ بڑے کی عظمت ہوتی ہے کہ چھوٹا مشورہ دے تو بڑا اسے قبول کرتا ہے۔ ایک صحابہ کرام میں عام صحابی کو جلیل القدر صحابہ میں سے جیسے صدیق اکبر ہے، جیسے سیدنا عمر فاروق ہے، جیسے عثمان غنی ہے، جیسے مولا علی ہے، انہوں نے نہیں مشورہ دیا، کسی صحابی نے دے دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے قبول کیا، اچھا مشورہ تھا۔ اب عریش بنا دی گئی، عریش میں اب یہ سوال پیدا ہوا کہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا کون؟ تو ہر کسی نے، جتنے بھی صحابہ کرام 313 اس وقت موجود تھے جنگ بدر میں، سب نے مل کر کہا یا رسول اللہ ابو بکر سے بڑھ کر جانثار اور کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی بھی تھے، اور ذوالفقار جو تلوار دو منہ والی تلوار میرے آقا نے حضرت مولا علی کو جنگ بدر میں تحفے کے طور پر عطا فرمائی تھی۔
حضرت مولا علی کی بہادری، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ اللہ کے شیر ہیں مگر جنگ بدر میں ہیں۔ حضرت امیر حمزہ ہیں، وہ مصطفیٰ کے شیر ہیں، ایک اللہ کا شیر ہے ایک مصطفیٰ کا شیر ہے۔ یہ جب دو شیر اکٹھے ہو جائیں تو ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ دونوں میدان میں اترے، مگر سب سے زیادہ خطرہ جو حضرت علی کے ساتھ تھا وہاں نہیں تھا، جو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ تھا وہاں نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ کہاں تھا؟ جہاں مصطفیٰ تھے۔ ہر کوئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں خطرہ تھا وہاں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے والا اور دشمنوں کا سینہ سپر مقابلہ کرنے والا وہ اور کوئی نہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غار کے اندر جب سام ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے اور ڈنگ کھانے والا کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر ہے، اور پھر مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کوئی اور نہیں، کون ہے؟ سیدنا ابو بکر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے بھاری ذمہ داری تھی، وہ کندھوں پر اٹھانے والا اور کوئی نہیں حضور کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیا عظمت ہے، کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ جب اب قرآن کہتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے مصطفیٰ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ نے اعلان کیٹاگوریکل اعلان کر دیا، واضح کر دیا ہر کسی کے سامنے، اگر تم مدد نہیں کرو گے۔ آج کے دور میں اس کا معنی کیا ہے کہ اگر مدد نہیں کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد نہیں نہ کرو گے تو یہ نہ سمجھنا ہم نے دین پڑھ لیا تو معاذ اللہ بیک ورڈ ہو جائیں گے، دنیا کے ساتھ ہم نہیں چل سکیں گے۔ فرمایا اور تم جاتے ہو جاؤ، مجھے تم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے دین کو سنبھالنے کے لیے ایک غریب کا بچہ بھی ہو اسے بھی اٹھا کر عرش پر بٹھانے والا میں رب ہوں، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اور مدد کے لیے اسباب ہوتے ہیں، مدد کے لیے حالانکہ مصطفیٰ کو کسی کے سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر دنیا کا نظام یہ عالم اسباب ہے، اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ جیسے صحابہ کرام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اللہ پاک نے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے مصطفیٰ کو ان کے دیش سے ان کے وطن سے نکالا، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے مصطفیٰ کو نکالا۔ یہ واقعہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرمانا تھی لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رکھے تھے، مسلمانوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مسلمانوں کے جسم پر گرم سلاخوں سے داغا جاتا تھا، جسم ہاتھ کاٹا جاتا تھا، مصطلح کیا جاتا تھا، کان کاٹے جاتے تھے، ناک کاٹے جاتے تھے، آنکھیں نکال دی جاتی تھی، زندہ اپنی آنکھ نکلتے ہوئے تڑپتا تھا۔ اس وقت سوائے اس بندے اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہ ہوتا تھا۔ یہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی داستان اسلام کے دوران ابتدائی اسلام میں جو رقم کی گئی تھی، کیا آج وہ تاریخ اور اسلام کتنی جد و جہد، کتنی مشکلات، کتنی محنت اور کتنی قربانیوں کے بعد آج ہم تک پہنچا ہے، کیا وہ قدر ہم کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جانیں قربان کی، مال قربان کیا، بیوی بچے رشتے دار دوست احباب خاندان قبیلے سب چھوڑ دیے۔ آج ذات پر رشتہ نہ ملے تو کہتے ہیں بیٹی بیٹھی رہے۔